الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد العصيان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید میں سورہ حجرات حجروں کی جمع ہے. حجرے یعنی کمرے جو مسجد نبوی کے کنارے کنارے رسول اللہ نے بنائے تھے، اور اس میں رسول اللہ کی ازواج بھی رہتی تھیں اور رسول اللہ بھی رہتے تھے. نوبت سے جس حجرے میں رسول اللہ کی نوبت ہوتی تھی وہاں پہ ہوتے تھے. تو لوگ آ کے رسول اللہ کو پکارتے تھے یا رسول اللہ، اور کچھ لوگ جو ہے بے ادب ہوتے تھے، کہتے یا محمد. باہر ہی سے چیختے تھے، چلاتے تھے مجھے یہ کام ہے، میرا یہ مشکل ہے، میرا یہ جھگڑا ہے، میری یہ لڑائی ہے. تو قرآن نے ان کو حکم دیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک وہ لوگ کی جو حجروں کے پیچھے سے باہر سے رسول اللہ کو پکارتے چیختے چلاتے ہیں، اکثر لوگ اس میں جاہل ہیں، بے عقل لوگ ہیں. اگر عقل ہوتی تو رسول اللہ کو اس طرح وہ نہ پکار رہے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ صبر کرتے اور ٹھہر جاتے اور انتظار کرتے کہ رسول اللہ خود باہر نکل کے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے اور اللہ جو ہے رحم کرنے والا ہے. یہ آیت پہلے پڑھی جا چکی ہے. کچھ مومنین کے نئے چہرے دکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے جو ہے یہ آیت اس لیے پھر دوبارہ پڑھ دی کہ سورہ حجرات یہاں پہ پڑھی جا رہی ہے، اور سورہ حجرات اسی لفظ کی وجہ سے اس کا پورا سورہ کا نام پڑا کہ حجروں کے پیچھے سے آواز دینے والے لوگ جو پکارتے تھے. آج جو آیت کی نوبت ہے جس پہ کل گفتگو ہو رہی تھی اور اس سے آگے بھی تھوڑا بڑھنا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں. ترجمہ تقریباً کل ہو چکا ہے، کچھ مطلب بھی بیان ہو چکا ہے، ایک مطلب صرف رہ گیا تو ان کا پیش کر کے بعد والی آیت کا بھی ترجمہ پیش کرتا ہوں. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ و جدال کرنے لگیں، لڑنے لگیں، بحث کرنے لگیں، حتیٰ جنگ و قتال کرنے لگیں، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے درمیان میں صلح قائم کرو۔ کل حدیثیں بھی روایتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ صلاح ذات البین، رسول اللہ کی حدیث جس کو امیر المومنین نے ضربت لگنے کے بعد نقل کیا کہ صلاح ذات البین افضل من عبادت سنہ، یہ صوم و صلاۃ سنہ، یعنی دو انسانوں کے درمیان میں صلح قائم کرنا، دو انسان، دو قبیلے، دو خاندان، دو بھائی، دو دوست، دو رشتہ دار کے درمیان میں صلح قائم کرنا، یہ 1 سال کی نماز اور روزے سے بہتر ہے، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں صلح قائم کرو، اور یہ صلح اتنی زیادہ ضروری ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر اس میں سے ایک ماننے کو تیار نہیں ہو، وہ بغاوتی کرتا رہے، وہ چیختا ہی چلاتا رہے، وہ لڑنے پہ تلا ہوا ہو، وہ مومنین کی بات سننے کو تیار نہیں ہو، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس جھگڑالو انسان سے سب لوگ مل کے لڑیں۔ دیکھیں یہ اہم نقطہ ہے، یہاں تک ہم کبھی نہیں پہنچ پاتے، ہم صرف یہاں تک پہنچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے 2 لوگوں میں لڑائی ہو رہی، چلو صلح کرا دیں، اب صلح نہیں کرتے تو چلو ہم بیٹھ جائیں، ہم سے کیا لینا دینا۔ یہ غلط ہے، یہ حکم قرآن کے خلاف ہے، یعنی مومنین کے درمیان میں جھگڑا جاری رہے، اختلاف ہوتا رہے، طلاق کا طلاق ہوتا رہے، لڑائیاں بڑھی رہیں، بھائی سالوں تک بات نہ کریں، بھائی بہن ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کریں، ہم اس پہ کچھ نہیں کرتے، کہتے کوئی بات نہیں، ہم نے کوشش تو کر لی، اب جب کوشش کر لی تو پھر ہمیں کیا ذمہ داری ہے، ہماری کوشش ختم کر نہیں، اتنی کوشش کافی نہیں ہے، پہلے تو بیٹھ کے بات کرو، اچھے ماحول میں سمجھاؤ، سمجھانے کے سارے طریقے اپناؤ۔ اگر کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس طرح سے نالائق ہے، بے ادب ہے، جھگڑالو ہے، اور جو کلمہ آپ لوگ خود ہی استعمال کر سکتے ہیں، میں تھوڑا ممبر کا خیال رکھ کے نہیں کر رہا ہوں، تو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک طغیان پہ لگا ہوا ہے، بغاوتی پہ لگا ہوا ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو وہ جو جھگڑالو انسان ہے اس سے سب مل کے لڑو، اس پر پریشر بناؤ، اس پر دباؤ ڈالو کہ تم کیوں نہیں مانتے بات، سب مل کے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ جھگڑا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن مومنوں کے درمیان میں تفرقہ رہنا یہ اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ سب مل کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالیں یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے مومنوں کے درمیان میں جھگڑا باقی رہے یہ اس سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے۔ تو زیادہ بدتر چیز کو روکنے کے لیے اگر کم بدتر چیز استعمال کرنی پڑے تو یہ قانون ہے، عقلی قانون ہے، جیسے الیکشن میں یہ قانون استعمال ہوتا ہے کہ یہ بھی فاسق ہے، وہ بھی فاسق ہے، وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی ظالم ہے، لیکن بڑے ظالم کو روکنے کے لیے اگر چھوٹے ظالم کو ووٹ دینا پڑے تو دے دو تاکہ بڑے والے کو روکو۔ تو ظالم کو ووٹ کیوں دیں؟ اس لیے دیں یہ بھی تو ظالم ہے، کہاں ظالم ہے، لیکن اس کے ذریعے سے بڑے والے ظالم کو روکا جا سکتا ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ ابھی اور کوئی راستہ اگر نہیں ہے، اگر ایک مومن کو نہیں لایا جا سکتا، اگر ایک اچھے انسان کو نہیں لایا جا سکتا اور 2 ظالم ہی کھڑے ہوئے ہیں، تو بڑے والے ظالم کو روکنے کے لیے چھوٹے ظالم کو ووٹ دے دو، اسے جتا دو، ہے نا۔ یہ عقل کا قانون ہے، یہ دین میں بھی بہت جگہ یہ قانون چلتا ہے کہ افسد کو فاسد سے روکنا، یعنی جو زیادہ فاسد ہے، افسد ہے سپرلیٹو ڈگری میں، جو زیادہ فاسد ہے اس کو کم فاسد کے ذریعے سے روکا جائے، یہ قانون ایک چلتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ ٹھیک ہے لڑائی کرنا اچھی چیز نہیں ہے، سارے مومنین کسی ایک خاندان پہ جا کے پریشر بنائے، جب جھگڑا چل رہا ہو، بات سمجھانے سے نہیں سمجھ رہا ہو تو معاشرے کے 10 ذمہ دار لوگ، بزرگ لوگ اٹھ کے اس کے گھر پہ جائیں تاکہ اس کو لگے کہ اہم مسئلہ ہے، پورے محلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اس پر پریشر بنائیں، دباؤ ڈالیں، سختی کریں کہ مومنین کے درمیان کے مسئلے کو حل کرو، صلح کرو۔ فَإِن فَاعَتْ، اب اگر وہ صلح کر لے، سمجھ جائے، پریشر کو محسوس کر لے، عقل تو اس کی کام نہیں کر رہی تھی، سمجھ تو اس کے پاس نہیں تھی۔ بعض لوگ ہیں وہ صرف قوت کی زبان سمجھتے ہیں، لاجک کی زبان نہیں سمجھتے، عقل کی زبان نہیں سمجھتے، منطق کی زبان نہیں سمجھتے، دین کی زبان نہیں سمجھتے، فقط طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
خدا نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو کہ صرف طاقت کی زبان سمجھے، نہیں، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ لاجک کی زبان سمجھے، دین کی زبان سمجھے، عقل کی زبان سمجھے۔ لیکن یہ تو ایسا انسان ہے جو نہیں سمجھ رہا ہے، تو جب نہیں سمجھ رہا ہے تو اب یہ طاقت کی زبان سمجھ رہا ہے، پریشر بناؤ سب لوگ مل کے، خاموش نہ بیٹھ جاؤ، اپنے گھروں میں نہ بیٹھ جاؤ، ہم سے کیا لینا دینا ہے۔ نماز جماعت کے یہ بھی ایک سارے فائدے ہیں کہ نماز جماعت میں لوگ اکٹھا ہوں تاکہ معاشرے کے مسائل حل ہوں۔ یہ نہیں کہ نماز جماعت ہو رہی ہم سے کیا، ہم گھر میں نماز تو پڑھ رہے ہیں، پوچھے کہ نماز میں کیوں نہیں آئے کہ گھر میں تو پڑھ لی تھی۔ ایسی نماز جو مسجد کے قریب جماعت ہو اور گھر میں پڑھی جائے، اس کے لیے روایت میں جملہ حبام منصورہ، وہ زیرو ہے، کچھ ہے ہی نہیں، فضول ہے، بھوسے جیسی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مسجد کے قریب گھر ہوتے ہیں، مولوی لوگ بھی نہیں آتے ہیں مسجد میں، یہ کون سا دین پڑھایا میں نہیں سمجھتا، کون سا دین پڑھایا گیا ہے؟ جب یہ دین پڑھایا تو پڑھائیں گے کیا لوگوں کو؟ عجیب ہے۔ لیکن اتنا اہتمام اسی لیے ہے کہ لوگ جماعت میں آئیں، پورے محلے کے لوگ آئیں تاکہ وہاں مسائل بھی حل ہو رہے ہوں۔ اگر کوئی وہاں بہت ضرورت مند ہو گیا، کوئی بہت فقیر ہو گیا تو کچھ لوگ مل کے اس کی مدد بھی کر دیں۔ کوئی انسان اس کو بیمار ہو گیا ہے، وقتی طور پہ ضرورت ہے، کچھ لوگ مل کے مدد، یعنی جماعت کے ذریعے سے اور بھی مسائل حل کیے جائیں۔ چونکہ جماعت فقط عبادت نہیں ہے، جماعت اجتماعی عبادت ہے، تو جو کر رہے ہیں، جماعت سماجی عبادت ہے، اجتماعی عبادت ہے۔ جیسے نماز جمعہ فقط عبادت نہیں ہے، بلکہ نماز جمعہ سماجی بھی عبادت ہے، سیاسی بھی عبادت ہے، سیاسی عبادت ہے کہ وقت کے مسائل کو بھی حل کیا جائے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے مفصل کہ نماز جمعہ میں مسائل بیان کیے جائیں، عالم اسلام کے مسائل، ہے نا۔ جیسے حج فقط عبادت نہیں ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جملہ ہے، حج فقط عبادت نہیں ہے، حج سیاسی بھی عبادت ہے اور سماجی بھی عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے حج کے ذریعے سے منافع ہیں، 3 دن بیکار بیٹھے کھاتے نہ رہو منا میں، وہاں آ کے جب اتنے عالم اسلام کے کریم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، اور کم سے کم ایسے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں جن کے پاس اتنی صلاحیت تھی کہ اتنا پیسہ کمایا کہ وہ حج کرنے آئے، اور اتنا قربانی دینے کی طاقت تھی کہ پیسہ کما کے گھر میں بیلنس نہیں بناتے رہے، بلکہ حج پیسہ خرچ کر کے 4.5 لاکھ حج کرنے آئے، تو یہ لوگ قیمتی لوگ ہیں۔ جب یہ لوگ اکٹھا ہوں تو فقط منا کے میدان میں کھانا نہیں کھا رہے ہوں، بلکہ وہاں کے مسائل حل کریں، عالم اسلام کے مسائل حل کریں۔ اگر ہر حج میں صرف عالم اسلام کا ایک مسئلہ حل کر دیا یا سب مل کے، تو سارے 10 سالوں میں عالم اسلام کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ واللہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارے ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ساری امت اگر اکٹھا ہو کر کوئی فیصلہ کرے، کچھ طے کرے، ابھی اسلامی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں، بیکار فضول خالی، لیکن یہ کام حج کے لیے رکھا گیا، حج میں یہ سارے منافع رکھے، قرآن کہتا ہے اس میں منافع ہیں۔ منافع کیا ہے؟ منافع یہ نہیں جاؤ وہاں کپڑا خرید کے لاؤ یہاں بیچ دو منافع، یہ نہیں، تجارت نہیں حج ہے، یہاں عالم اسلام کے منافع، حکم قرآن ہے کہ وہاں منافع موجود ہیں، تو عبادتیں اس لیے عزیزو۔ تو یہ جو جماعتیں ہیں جو روزانہ اکٹھا ہوں لوگ اپنے محلے کی مسجد میں، پھر ہفتے میں پورے شہر کے لوگ اکٹھا ہو کسی مسجد میں، تاکہ محلے کی مسجد سے محلے کے مسائل حل ہوں، اور جامع مسجد سے پورے سماج کے مسائل، پورے شہر کے مسائل حل ہوں۔ انشاءاللہ دعا کریں، آپ لوگ بھی ہمت کریں۔ الحمدللہ یہاں پر محترم علماء موجود ہیں، مل کے کوشش کریں کہ مسائل میں ہی ہندوستان میں بنگلور سے تھوڑا 80 کلومیٹر آگے بار بار جانا ہوتا ہے، وہاں علی پور نام کا ایک شہر ہے، اتنی آبادی جتنی آپ کی ہے، 12-14 ہزار کی آبادی شیعوں کی ہے، لیکن وہاں پر جب سے انقلاب اسلامی آیا ہے، اب انقلاب کو انہوں نے کس طرح لیا ہے دیکھیں، جب سے انقلاب اسلامی آیا ہے ان لوگوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے سارے مسائل شریعت کے مطابق حل کریں گے، لہذا اس وقت سے لے کر ابھی تک کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کیس نہ پولیس تک گیا ہے نہ کورٹ تک گیا ہے، کوئی بھی، اور امام جمعہ اور وہاں کی کمیٹی مل کے حل کر لیتے ہیں مسئلے کو، انجمن، اور انجمن بھی ذمہ دار لوگوں کی ہے، وہ بیٹھ کے مسئلہ حل کرتے ہیں، ماننا پڑتا ہے، نہیں مانتے ہیں تو پریشر بناتے ہیں کہ ماننا ہے تمہیں، اور اگر وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں جو قریب میں تھانہ ہے، دیکھیں میں ان کی تعریف یہاں کر رہا ہوں، وہاں جاتا ہوں ان کی تعریف نہیں کرتا، ان کی برائیاں بیان کرتا ہوں، تم لوگ کیا کیا کر رہے ہو، کیا کمیاں ہیں، کیوں کسی کے منہ میں اس کی تعریف کرنا اچھی چیز نہیں ہے،
آپ کی بھی کچھ تعریف کرتے ہیں لیکن یہاں نہیں کریں گے. آپ لوگ شاید اپنی تعریف سننا اچھا لگے لیکن وہ ہم نہیں کریں گے. یہ ہنر ہم کو نہیں آتا جو اور دوسروں کو آتا ہے. تو وہ اگر وہ پولیس تھانے کوئی چلا بھی گیا بھولے بھٹکے تو پولیس والے اس کو واپس کر دیں گے, تم جاؤ خود جاؤ, یہاں میں کچھ نہیں کروں گا, جاؤ اپنے مسئلے کو خود حل کرو. یہاں کوئی حکومت نہیں ہے, چھوٹی سی ایک آبادی ہے, 10-12 ہزار کی آبادی ہے, لیکن یہ طے کیا ہوا ہے تو یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. ابھی جو پہنچنے کی بات ہے, سب سے پہلا مسئلہ کہ اختلاف نہ ہو. قرآن کہتا ہے کہ اختلاف ہو تو پریشر بناؤ, حل کرو اس کو. حتی تفیء الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ انسان جھگڑالو مجبور ہو حکم خدا کی طرف پلٹنے کے لیے, اللہ کے قانون کی طرف پلٹے. جو اللہ کا قانون سب کے لیے بہتر چاہتا ہے, انصاف چاہتا ہے, عدل چاہتا ہے, کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے. ہاں فإن فعت, اب اگر وہ پلٹ گیا, چاہے پریشر ہی سے پلٹ گیا, تو دیکھو اب خیال رکھنا, فاصلحوا بینہما بالعدل, اب ان کے درمیان میں عدالت سے فیصلہ کرنا. یہ نہ کہنا کہ یہ تو جھگڑالو تھا, یہ تو بدتمیز تھا, اس لیے تو گالیاں دی ہیں, اس لیے تو ہمارے پیشمام کو گالیاں دی ہیں, تو لوگوں کو بدتمیز نہیں. یہ سب کچھ بھی کیا ہو وہ اس کا کام ہے. آپ کا کام ہے اس دونوں کے درمیان میں عدالت سے فیصلہ کرنا. یہ سب بہانہ نہ بنے کہ جھکاؤ کسی طرف ہو جائے اور کسی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. وَأَقْسِطُوا, تاکید قرآن کی 2 لفظ استعمال کر رہا ہے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, دیکھو ان کے درمیان میں عدل سے فیصلہ کرنا, صلح کرنا اور انصاف قائم کرنا کہ ان اللہ یحب المقسطین, کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ پسند کرتا ہے. یہ ایک بہت اچھا موضوع ہے, آپ لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں, ابھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کن کن لوگوں کو پسند کرتا ہے. قرآن میں کئی جگہ پہ ان اللہ یحب المتطہرین, اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے, اللہ پاکیزہ جوانوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہ جو اللہ پسند کرتا ہے وہ پسند کرنا زیادہ بہتر ہے یا جو دوسرے پسند کرتے ہیں وہ پسند کرنا زیادہ بہتر ہے, یہ آپ کو طے کرنا. یہ بحث ہماری کل ہو چکی ہے کہ کیا چیز اپنی زندگی کو ہم زینت بنائیں, کیا چیز زینت نہیں بنائیں. تو لڑائی اور جھگڑے کو نہ زینت بنائیں, نہ لڑائی جھگڑے کو باقی رہنے دیں. پچھلی آیت سے بھی آپ اس کو رابطہ دے سکتے ہیں. بعض لوگ جھگڑوں کو زینت بنا لیتے ہیں کہ نہیں ہم کو تو لڑنا ہی ہے, انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ کہہ دیا, اس کا بدلہ لینا ہے. رات بھر نیند نہیں آتی صرف یہ سوچتے ہوئے کہ کل کیا کہنا ہے مجھے, کہ کل اگر مسجد میں سامنا ہو گیا تو کیا کہنا ہے مجھے مسجد میں. بیچارہ رات بھر جگ رہا ہے اور شیطان اسے پریشان کر رہا ہے, اور وہی سوچے جا رہا ہے, یہ کرنا, یہ انتقام لینا, یہ جواب دینا, ایسا کرنا ہے. اور خواتین بھی اس مسئلے میں تھوڑا مشغول رہتی ہیں, زیادہ اپنے آپ کو زیادہ مشغول کر لیتی ہیں. اچھا اس نے مجھے یہ کہہ دیا, میری یہ توہین کہہ تھی. توہین کے جواب توہین نہیں ہے, توہین کے جواب احترام ہے, تاکہ توہین کرنے والا بھی مجبور ہو جائے احترام کرنے کے. کر کے تو دیکھیں, یہ کر کے تو دیکھیں. بے ادبی کے جواب ادب ہے. امیر المومنین کی طرف منسوب ایک شعر ہے, ہم لوگ بہت بچپن میں, آج سے 35 سال پہلے پڑھایا گیا تھا, کہ تقریباً 34-35 سال پہلے اگر یاد ہو مجھے, کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والعدد. یتیم وہ انسان نہیں جس کا باپ مر جائے, بلکہ یتیم وہ ہے کہ جو علم کا یتیم ہو, جو ادب کا یتیم ہو. ادب کا یتیم. باپ مر جانے سے اگر انسان کا ادب ہے, اگر انسان کے پاس علم ہے, اگر انسان کے پاس ادب ہے, اگر انسان کے پاس کوالٹیز ہیں, اگر انسان کے پاس فضائل ہیں, تو باپ مر گیا کوئی بات نہیں. سینکڑوں لوگ ہیں جو تم سے باپ کی طرح محبت کرنے والے ہیں, لیکن اگر علم و ادب نہیں ہے تو ممکن ہے باپ بھی موجود ہو لیکن بیٹے سے نفرت کرتا ہو, بیزار ہو, مجبوراً کھانا دے رہا ہو, مجبوراً موبائل خرید کے دے رہا ہو, مجبوراً فیس دے رہا ہو, لیکن بات نہیں کرنا چاہتا ہو. یہ بے ادب بچے سے کیا بات کروں ہے. تو ادب ہے جو انسان کو عزت دیتا ہے.
یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ان مسائل کو حل کرو، یہ دیر تک باقی نہ رہے۔ جوانوں میں شدت آتی ہے، جوان ہیں، ناتجربے کار ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اس بنیاد پر وہ چیز کی جن کے درمیان میں اللہ نے رحمت و محبت قرار دی تھی وہ طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کیوں پہنچتی ہے؟ اس لیے کچھ لوگوں کو حل کرنا تو انہوں نے حل نہیں کیا۔ یہ یہاں بھی ہے، دوسری جگہ بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ پہلے گھر ہی کے لوگ آئیں، پہلے کوشش کی ہو کہ آپس میں خود ہی بات کر کے اچھے ماحول میں حل کر لیں۔ اگر اچھے ماحول میں خود حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو سب کو نہیں بتائے، پورے محلے کو معلوم نہ ہو جائے کہ ان کے درمیان میں آپس میں لڑائی ہے، میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بلکہ گھر کے دو اچھے ذمہ دار لوگ بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں، غصہ نہیں کریں، اکسائے نہیں، بھڑکائے نہیں، بلکہ حل کرنے کے لیے درد مند ہوں، فکر مند ہوں ان کے مستقبل کے بارے میں۔ اور اگر اس سے آگے بات بڑھے تو جو ذمہ دار لوگ وہ آگے حل کریں۔ اگر کسی بھی طرح سے حل نہیں ہوتی ہے بات تو اس کے لیے قرآن نے آپشن رکھا ہوا ہے کہ بھئی اپنی زندگی کو جہنم نہ بناؤ، طلاق لے لو، جدا ہو جاؤ۔ جہنم میں زندگی جینے سے کیا فائدہ؟ حل کر لو، جاؤ جدا ہو جاؤ، اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ لیکن طلاق روایت میں ہے کہ طلاق ایک ایسا جائز امر ہے جو سب سے زیادہ مکروہ اور برا ہے، عرش خدا ہل جاتا ہے۔ تو بات وہاں تک نہ پہنچے، خاص کر مومنین میں تو وہاں تک بات نہ پہنچے، لیکن مجبوری کے طور پر کہ کسی کی زندگی عذاب نہ بن جائے اور کسی کی زندگی جہنم نہ بن جائے اسی دنیا میں، یہ آپشن رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی کی اپنے غلام کے ساتھ، دو رسم توڑی رسول اللہ نے۔ ایک رسم یہ توڑی کہ اتنے بڑے خاندان قریش، اور قریش میں بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں عبد المطلب کی پوتی، اللہ اکبر، عبد المطلب کی پوتی کا رشتہ ہے غلام کے ساتھ۔ کہ یہ غلام وہی ہے کہ جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، جو زید بن حارثہ شہید ہوئے جو ان کی جنگ موتا میں، پاکیزہ جوان ہے، مقدس جوان ہے تو غلام، نسل اس کی کوئی خاص نہیں ہے، لیکن محترم ہے، مومن ہے، متقی ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، شہید ہے۔ تو اسلام میں تو یہ تو نہیں دیکھا جاتا کس خاندان سے کون ہے، اسلام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس معیارات کیا ہے، اس کے پاس کمالات کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ رسم توڑ دی، اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی غلام سے کر دی، ٹوٹ گئی رسم۔ لیکن بعد میں وہ لوگ مینیج نہیں کر پائے، ابھی ان کی مشکل تھی، نہیں مینیج کر پائے۔ وہ جو بھی ڈفرینس رہا ہو، فکری رہا ہوگا، ایمان کے اعتبار سے تو نہیں ہونا چاہیے چونکہ وہ بھی مومنہ تھیں اور یہ بھی مومن تھے، لیکن کوئی مسئلہ رہا ہوگا کلچرل ڈفرینس یا جس کی بنیاد پہ وہ مینیج نہیں کر پائے، تو رسول اللہ نے طلاق پڑھ دیا۔ پہلے سمجھایا، یوں نہیں پڑھ دیا جلدی سے، پہلے بہت سمجھایا، ہر حیثیت سے منایا، لیکن نہیں مانے تو طلاق پڑھ دیا۔ اور طلاق پڑھنے کے بعد رسول اللہ نے کچھ مدت گزرنے کے بعد، جو عدت کی مدت ہوتی ہے، پھر اپنی پھوپھی زاد بہن سے رسول اللہ نے خود شادی کر لی۔ اس سے دوسری رسم ٹوٹ گئی کہ زید رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، صرف غلامی نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ تو عرب میں کلچر تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی بہو ہے، تو بہو سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ نہیں، منہ بولے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا، بیٹا رحم سے ہوتا ہے، بیٹا سلب سے ہوتا ہے، بیٹا نسل سے ہوتا ہے، کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز کہہ دینے سے نہیں ہوتی۔ کل میں نے عرض کیا تھا، کہہ دینے سے کوئی امام نہیں ہو جاتا، امام وہی ہوتا جس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم 1000 بار تسبیح پڑھیں کہ ہمارے امام علی ہیں، لیکن اللہ منہ کو نہیں دیکھے گا، منہ تو بند ہو جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم۔ دیکھا یہ جائے کہ پوری زندگی کس کے پیچھے چلتے رہے، کون سا طریقہ زندگی اپنائے تھے، وہی تمہارا امام ہے۔ امام اللہ کیا بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے شادی کر دی، رسول اللہ نے خود شادی کی اور وہ رسم بھی توڑ دی، باقی رسم توڑ دی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، پھر شادی کی رسول اللہ نے۔ تو یہ ایک راہ حل ہے، آخر کا راہ حل ہے، سب سے آخری راہ حل یہ ہے کہ جدا ہو جائے۔ اب جدا ہونے کے بعد ایک بڑا مسئلہ 2-3 سالوں سے بڑا ہنگامہ اس کے پہلے سے چل رہا ہے، لیکن بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسئلہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزو، کہ وہاں پر بہت زیادہ شیعت کا صحیح موقف نہیں پیش، شیعت تو چھوڑیں، قرآن کا موقف نہیں پیش کیا جا سکا، اور قرآن کا شیعت کا موقف وہی ہے جو قرآن کا موقف ہے۔
شیعت میں شیعت کا امتیاز یہ ہے کہ شیعت نے دین کو رسول اللہ کے بعد اہل بیت سے لیا ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میرے نام کی بھی کوئی حدیث نظر آئے اور وہ قرآن سے ٹیلی نہیں کر رہی ہو تو اسے اٹھا کے دیوار پہ مار دو، قبول نہیں کرنا۔ بہت ساری حدیثیں یوں ہی چلتی رہتی، مثلا جب ایام محرم آتا تو جھوٹی حدیثیں چلنا شروع ہو جاتی۔ ایک بہت ہی مظلوم ذات امام صادق علیہ السلام کی، امام صادق علیہ السلام سے منسوب کر کے جھوٹی حدیثیں، پہلے تو حوالہ نہیں دیتے تھے، ابھی حوالہ بھی، بہار الانوار، اب بہار الانوار کی 110 جلدیں کون جا کے دیکھے گا؟ میرے سامنے لا کے حدیث رکھی، میرے پاس 110 جلدیں موبائل میں موجود ہے، میں نے وہ موبائل کھولا، وہ صفحہ کھولا، میں نے کہا یہ حدیث، اصل پورے اس چیپٹر میں، پوری اس جلد میں وہ بحث ہی کہیں نہیں ہے، وہ چیپٹر ہی نہیں ہے، پوری اس جلد میں کوئی چیپٹر ہی نہیں اس طرح کی بحث کی جائے، کیونکہ ہر چیپٹر، ہر جلد میں ایک خاص عنوان ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے بحث چل رہی ہوتی، لہذا یہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ لہذا پہلے 2 دن پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ کسی بات کو قرآن کہتا ہے کہ کوئی فاسق کی طرف سے اگر بات آئے تو مان نہ لو، فتبینوا، پہلے ریسرچ کرو، پہلے تحقیق کرو، یوں ہی نہیں مان لو، یوں ہی فارورڈ نہ کرنے لگو، یوں ہی اپنے دل میں جگہ نہ بنا لو، یوں ہی نظریہ نہ بنا لو، اس کے مطابق عمل نہ کرنے لگو، پہلے تحقیق تو کر لو کہ یہ بات امام کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا، اور امام کبھی بھی کوئی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا جس کو وہ خود نہ کر رہا ہو، وہ جو ہے کبھی کہہ سکتا ہے امام تو مولوی کی طرح سے نہیں ہے کہ وہ کہ آؤ جماعت میں شریک ہو، خود نہ ہے، امام وہی کہتا ہے جو کرتا ہے، رسول اللہ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے ان کی قرآن مذمت کرتا ہے۔ 2 لوگوں کی قرآن نے مذمت کی اسی بات پہ، ایک جگہ سب کو عمومی طور پہ کہا کہ وہ لوگ کی جو یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے ہیں وہ جو نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں، اور ایک جگہ خاص کر شاعروں کے بارے میں الگ سے کہا، شاعر لوگ برا نہیں مانیں گے، یہاں پر سورہ شعراء میں شاعروں کا ایک سورہ ہے، یہاں بہت سارے شاعر ہوں گے، برا نہیں مانیں گے، لیکن یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کم سے کم جا کے شاعر لوگ تو سورہ شعراء پڑھ لیں پھر شاعری کرے۔ ایک صاحب ہمیں ملے، کہا ہم بہت دنوں سے شاعری کر رہے ہیں، امام حسین کے لیے شاعری کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ مقتل کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ ایک مقتل کی کتاب پڑھ لیں تاکہ معتبر شاعری کریں، کم سے کم سورہ شعراء پڑھ لیں، شاعر ہیں، شاعروں کے بارے میں سورہ نازل ہوا، چند آیتیں آخر کی شاعروں کے بارے میں پڑھ لیں۔ قرآن کہتا ہے یہ شاعر لوگ کچھ ایسے، کچھ سب کو نہیں، ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، واہ واہ کے لیے کر دیتے ہیں۔ اب شاعروں میں ذاکروں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اللہ نجات دے، بعض لوگ، سب نہیں، بہت محترم لوگ بھی ہیں، بہت ہی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ اعتبار نہیں رکھتے۔ پھر ان شاعروں سے دوسروں کو جدا کیا، کہا وہ تو ہر وادی میں چلے جاتے ہیں، وہ کبھی توحید کی وادی میں تو ابھی آتے ہی نہیں، شرک کی وادی میں ہوتے ہیں، نفاق کی وادی میں ہوتے ہیں، ہر وادی میں، الا ترون فی کل واد یہیمون، وہ ہر وادی میں ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے شاعروں پہ بھروسہ نہ کرو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کچھ شاعر ایسے ہیں جن کے اندر 3 صفت ہے، ایک یہ کہ وہ مومن ہیں، دوسرے یہ کہ عمل صالح انجام دیتے ہیں، تیسرے یہ کہ ظلم کے خلاف بولتے ہیں۔ اگر یہ 3 صفت ہو، صرف ایسے شاعر کو سنیں کہ جس کے اندر یہ 3 صفت ہو، مومن بھی ہو، عمل صالح بھی انجام دیتا ہو، ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑا ہو اپنی شاعری کے ذریعے، ہے نا۔ ذاکروں بھی ایسے لوگ سنیں جو مومن بھی ہوں، عمل صالح بھی انجام دیتے ہوں، ظلم کے مقابلے میں، یہ قرآن نے معیار بتا دیا، یہ ہو، یہ بہت اہم معیار ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اگر بات طلاق تک پہنچ گئی تو اب جو بڑا مسئلہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق پھر اس میں حلالہ ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ ہم نے اہل بیت سے دین لیا ہوا ہے۔ دین اہل بیت ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دین اہل بیت ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پیش کر کے بتاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اب میں پوری قرآن کی آیتیں یہاں پہ نہیں پڑھوں گا، شاید اتنا وقت نہ ہو، لیکن ایک پورا سورہ ہے سورہ طلاق، شاید میں تھوڑا اشارہ کروں اس کی کم سے کم پہلی آیت کی طرف۔ پورا نام ہی سورہ طلاق ہے۔ دوسرا سورہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230، اس میں باقاعدہ واضح طور پر قرآن نے بیان کیا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے اور 2 بار میں پلٹنے کا موقع ہے۔ یہاں سے سنیں، توجہ کریں،
پھر اس کے بعد والی آیت میں کہا کہ اگر تیسری مرتبہ طلاق ہو جائے تو اب نہیں پلٹ سکتی بیوی. پھر کیسے پلٹ سکتی ہے؟ پھر طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد اگر وہ کوئی اور شادی کر لے اور وہ بھی طلاق دے تو پھر دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. ابھی تو تھوڑا سمجھیں کتنے غلط طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے، کتنے غلط طریقے سے پہنچایا گیا ہے. آپ تھوڑی دیر مجھے 5 منٹ وقت دیں تاکہ میں اس بات کو واضح کر سکوں کہ طلاق اسلام میں ہے کیا. پہلے تو اسلام کہتا ہے کہ طلاق بہت بری چیز ہے، جائز ہے مجبوری کی بنیاد پر، لیکن بدترین عمل ہے. طلاق سے عرش خدا ہل جاتا ہے. لیکن اگر بات طلاق تک پہنچ گئی ہے تو دیکھو طلاق دو، طلاق دینے کے بعد ولا تخرجہن من بیوتہن، میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا چلوں. یہ سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو طلاق دینے کے بعد ان کو گھر سے نکالو نہیں بیوی کو، ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلے. توجہ کریں آپ، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. ابھی تو یہاں ہمارے طلاق ہوتا ہی ہے کہ پہلے بیوی نکل چکی ہے، سالوں زندگی گزار چکی ہے، پھر طلاق کی باری آتی. قرآن کہتا ہے کہ زندگی آپ لوگوں کی میچ نہیں کر رہی ہے، کسی بہت مجبوری ہو گئی ہے طلاق دینے کی، تو طلاق اگر دے بھی رہے ہو تو ایسا نہ ہونے پائے کہ ان کو گھر سے نکال دو. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربکم ولا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. یہ اہم نقطہ ہے. نہ اس بیوی کو جس کو طلاق دے دیا ہے اس کو گھر سے نہ نکالیں. 3 مہینہ تقریباً ہوتی، تھوڑا کم زیادہ ہو سکتی ہے، 3 مرتبہ پاک ہونا یا 3 مرتبہ ماہواری آنا. اس مدت تک یعنی تقریباً 3 مہینے تک طلاق کے بعد شوہر کو، شوہر کے گھر والوں کو حق نہیں ہے کہ اپنی بہو کو یا زوجہ کو گھر سے باہر نکال دے، اور اس کو بھی نہیں نکلنا ہے. اللہ اکبر، نہیں نکلنا ہے. کیوں؟ راز کیا اس کا؟ ہاں ایک جگہ نکلنے کا حکم دیا کہ اللہ ان یاتی بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ بہت بڑا گناہ یعنی زنا کی بدکاری کی ہے تو وہاں نکال سکتے ہیں، ورنہ نہیں نکال سکتے. اگر اختلاف کی وجہ سے، اگر لڑائی کی وجہ سے، اگر ٹکراؤ کی وجہ سے، اگر بدزنی کی وجہ سے، اگر سوء فہم کی وجہ سے، اگر کسی کی شیطنت کی وجہ سے اختلاف ہو گیا اور طلاق تک بات پہنچ گئی ہے تو نہ گھر والے بیوی کو گھر سے باہر نکالیں نہ وہ نکلے، پوری عدت تک اسی گھر میں رہے. کیوں رہے؟ اس لیے رہے کہ طلاق کے بعد چند دن گزرنے کے بعد، پہلے تو ساتھ میں رہتے تھے، روز لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ابھی تھوڑا دور دور ہو گئے ہیں، تو چند دن گزرنے کے بعد شاید عقل آ جائے، شاید احساس ہونے لگے، شاید ایک دوسرے کی ضرورت کو زیادہ محسوس کرنے لگیں، شاید اپنی ہی غلطی، ابھی تک تو صرف دوسرے کی غلطی دیکھی تھی، شاید اپنی غلطی کو بھی تھوڑا سوچنے کا موقع ملے، سوچنے لگے ہاں میری بھی تو کچھ غلطیاں ہیں. شاید شوہر اپنی غلطی سمجھ لے، شاید بیوی اپنی غلطی سمجھ لے. اور اسی 3 مہینے کی مدت کے درمیان میں اگر جاتے جاتے وہ سمجھ جائیں اور سمجھ کے آپس میں مل جائیں، ان کا ازدواجی رابطہ قائم ہو جائے تو طلاق ہوا ہی نہیں، طلاق ہی نہیں ہوا. طلاق کنڈیشنل ہے. اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ 3 مہینے گزارنے کے بعد اگر یہ آپس میں نہ ملے تو طلاق ہوا، ورنہ طلاق ہی نہیں ہوا. تو جو رہے پھر مل گئے، پھر میاں بیوی ہو گئے، نہ کوئی نکاح کی ضرورت نہ کوئی سیغے کی ضرورت، یہ آپس میں مل گئے، ہو گئے میاں بیوی، پھر رشتہ آگے بڑھ گیا. 3 مہینے تقریباً یہ حالت ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر 3 مہینے تک بھی وہ لوگ اتنے ناسمجھ تھے اور اتنے بیوقوف تھے کہ نہ بچوں کی فکر کی، نہ اپنے مستقبل کی فکر کی، نہ اللہ کے حکم کی فکر کی، نہ اللہ کی قرار دینے والی مودت اور رحمت کی فکر کی. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے قرار دیا دنیا شوہر بیوی کے درمیان میں، کسی کی فکر نہیں کی اور لڑے رہے اور اپنی ضد پر قائم رہے اور اپنی ہڑدھرمی پہ باقی رہے. تو پورا عدت کا زمانہ گزر گیا، اب چلی جاؤ، اب طلاق ہو گیا. اس وقت جو سیغہ پڑھا گیا تھا وہ طلاق نہیں ہوا تھا. پہلے تو سیغہ ہر وقت پڑھا نہیں جا سکتا، پہلے انتظار کرو کہ پاک ہو جائے عورت. نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے، نجاست کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن طلاق نجاست کی حالت میں نہیں ہو، تاکہ طلاق کو مشکل بنایا جائے. کوئی نہ کوئی بہانہ ملے کہ طلاق ابھی نہیں ہو، ابھی چند دن رکو، شاید چند دن میں سمجھ میں آ جائے. ابھی نجس خاتون، چلو 4 دن رکو، 1 ہفتہ رکو، 5 دن رکو، 6 دن رکو، شاید سمجھ میں آ جائے. پھر اگر طلاق ہو بھی گیا تو 3 مہینے تک یہیں پہ رہے، شاید سمجھ میں آ جائے. پھر اگر 3 مہینے بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اب طلاق ہو گیا، اب جائے اپنے گھر.
اب جانے کے بعد 3 مہینے جانے کے بعد جب بیوی چلی گئی، اب شوہر کو احساس ہو گیا ارے یہ تو چلی گئی، یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ پھر اس کو یاد آنے لگی ارے میری بیوی تو بڑی اچھی تھی، ٹھیک ہے چند خرابیاں بھی تھیں لیکن بہت ساری اچھائیاں بھی تو تھیں۔ اور یہی انسانی زندگی کے آگے بڑھانے کا قانون عزیزو، کہ دوسرے کے انسان برائیوں کو زیادہ محفوظ نہ رکھے، اپنی فائلوں میں ڈیٹا فٹ نہ کرتا رہے، بلکہ اچھائیوں کو زیادہ رکھے۔ ہر ایک میں برائی ہوتی ہے، برائیوں کو نیگلیکٹ کرتا چلا جائے، اچھائیوں کو سوچتا چلا جائے، انسان کی زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں۔ تو اتنی مدت گزرنے کے بعد اسے احساس نہیں بیوی تو اچھی تھی، بہت ساری خوبیاں بھی تھیں، اب اس کی خوبیاں یاد آنے لگے یا اور بھی کچھ یاد آنے لگے، اس کے اپنے رابطہ یاد آنے لگے، ازدواجی زندگی یاد آنے لگے کہ نہیں مجھے تو اپنی ہی بیوی چاہیے، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے۔ تو اب پھر دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، دوبارہ عقد کیا۔ اب دوبارہ عقد کرنے کے بعد پھر 2-4 سال گزرتے گزرتے پھر چپکلش شروع ہو گئی، پھر اختلاف شروع ہو گیا، پھر جھگڑے شروع ہو گئے، پھر وہی حکم کہ سب لوگ بیٹھیں، پہلے گھر والے سمجھائیں، پھر دوسرے لوگ سمجھائیں، سب لوگ سمجھانے کے بعد ساری کوشش کر چکے اور سب کچھ سمجھا چکے اور کسی طرح پھر دوبارہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے تو پھر طلاق ہو جائے۔ لیکن پھر بھی کنڈیشنل طلاق ہے کہ 3 مہینے یہیں رہے، اسی گھر میں رہے، نہ وہ نکالے نہ خود نکل کے جائے۔ پھر اس 3 مہینے کے درمیان میں اگر دوبارہ پھر سمجھ گیا کہ چلو ایک بار غلطی کر چکے ہیں اب دوبارہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، پھر ان کا رابطہ ہو گیا تو پھر دوسری طلاق باطل، طلاق ہی نہیں ہوئی، پھر ٹھیک ہے تم پھر بیوی ہو گئے۔ لیکن اگر دوسری بار بھی یہ نہیں سمجھے ہیں، سمجھنے کو تیار نہیں ہوئے اور پوری عدت کا وقت گزر گیا، 3 مہینے زیادہ گزر گیا، اب پھر بیوی اپنے گھر چلی جائے گی، شوہر پھر اپنے گھر چلا جائے گا۔ لیکن اتنی مدت گزرنے کے بعد پھر کوئی عقل مند انسان آ کے سمجھائے، دوسرے ملک سے آ جائے، کوئی پڑوسی آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے اور آ کے سمجھائے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اتنی اچھی بیوی کو 2 بار طلاق دے دیا، وہ تھی تو اچھی تھی، تمہاری بھی تو کچھ غلطیاں ہیں۔ اور بہت کچھ سمجھانے کے بعد اور بیٹوں کی فکر کرنے کے بعد اور عذاب خدا کی فکر کرنے کے بعد، جہنم سے ڈرنے کے بعد پھر انسان کہے کہ نہیں مجھ کو تو وہی اپنی بیوی چاہیے، وہی میرے لیے اچھی ہے، تو پھر دوبارہ نکاح پڑھو۔ یعنی یہ کیا ہوا؟ تیسری بار نکاح ہوا۔ اب پھر جب نکاح پڑھ لیا تو یہاں پہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آخری وہ جو آیت پیش کی وہ ہے کہ یہاں پہ اب نکاح پڑھ لیا۔ اب نکاح پڑھنے کے بعد پھر 2-4 سال گزرا، وہ 2-4 سال گزرنے کے بعد کچھ لوگوں کا مزاج ہی جھگڑالو ہوتا ہے، جھگڑا کیے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جھگڑا کیے بغیر ان کو مزہ ہی نہیں آتا، جھگڑا کیے بغیر ان کو سکون ہی نہیں ملتا، پھر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، پھر لڑنے لگے، پھر ایسی باتیں کرنے لگے، پھر سب کی ذمہ داری بنی کہ ماں باپ کے سمجھائیں، ساس سسر سمجھائیں، پڑوسی لوگ سمجھائیں، اور سب لوگ سمجھا چکے اور سمجھانے کے بعد پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور ساری کوشش ہو گئی تو اب پھر طلاق دے دو۔ لیکن طلاق دینے کے بعد وہی کنڈیشنل طلاق کہ 3 مہینہ رکھو، نہ نکالو نہ وہ نکلے۔ لیکن اب اگر تیسری بار بھی چلی گئی اور اس بیچ میں بھی کچھ خیال نہیں آیا تو اب ہو گیا طلاق بائن، اب یہ پھر دوبارہ ازدواج نہیں کر سکتے۔ اب قرآن کا جو حکم ہے وہ ممکن ہی نہیں عزیزو، قرآن میں جو حلالہ ہے وہ ممکن ہی کیوں؟ اب 3 مرتبہ ایسا ہونے کے بعد اب وہ دوبارہ پھر شادی نہیں کر سکتے، بس شادی ختم۔ اب شادی کون کرے گا؟ کیا اب ٹھیک ہے اس کی اپنی الگ زندگی، اس کی اپنی الگ زندگی ہے، شوہر چاہے اپنی کسی اور بیوی سے شادی کرے اور بیوی چاہے کسی اور سے شادی کرے۔ اب اگر اس بیوی نے جا کے کسی اور سے شادی کر لی اور کوئی شرط ورط نہیں، یہ نہیں کہ تم مجھے شادی کر دو پھر مجھے طلاق دے دو تاکہ میں اپنے پہلے شوہر، نہ، یہ جائز ہی نہیں ہوگا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی نیچرل طور پہ شادی کر کے زندگی گزارنے لگے، لیکن شاید یہ بیوی بیچاری ایسی جھگڑالو تھی کہ دوسرے شوہر کے پاس بھی لڑنے لگی، یا بدقسمتی سے دوسرا شوہر بھی ایسا نکما اور جھگڑالو نکلا اور 2-4 سال گزرنے کے بعد وہ پھر لڑنے لگے اور لڑتے لڑتے بات طلاق تک پہنچ گئی۔ پھر سب لوگ مل کے سمجھاؤ، پھر پڑوسی آ کے سمجھاؤ، پھر ماں باپ سمجھاؤ، پھر ساس سسر سمجھاؤ، لڑاؤ نہیں سمجھاؤ۔ لیکن اگر سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور اس دوسرے شوہر سے پھر طلاق ہو جائے تو پوری عدت تک وہ اسی گھر میں پھر رہے، دوسرے شوہر کی عدت گزرنے تک اگر وہ آپس میں نہ پلٹے
اور نہ سمجھ میں آئے اور پھر جدا ہو جائیں، تو اب یہ بیوی اپنے پہلے شوہر سے شادی دوبارہ یعنی چوتھی بار کر سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن میں حلالہ۔ یہ نہیں کہ ہاں چلو آؤ شادی کر لیتے ہیں، بعد میں ہم طلاق دیتے ہیں کہ تم شادی کر لو، نا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ دائم عقد دائم ہو، باقاعدہ ہو، سارے قانون کے ساتھ ہو، ساری شرطوں کے ساتھ ہو۔ اتنا سارا سخت مسئلہ قرآن نے رکھا ہی کیوں ہے؟ اس لیے رکھا ہے، توجہ کریں جو قرآن نے اتنا سخت اس لیے رکھا ہے کہ ایک خاتون کی توہین نہ ہونے پائے، کہ جب جس کا دل چاہے ایک بار طلاق دے، دوسری بار طلاق دے، تیسری بار طلاق دے، چوتھی بار طلاق دے، پانچویں بار طلاق دے، کہ طلاق دیتے ہیں پھر تو بلا لیں گے، پھر تو بلا لیں گے۔ نہیں، اتنا توہین نہ کرو۔ اس لیے ایک خاتون کے احترام کے لیے حکم رکھا ہے کہ بھئی 3 بار جب طلاق ہو گیا ہے تو تمہاری شادی ممکن نہیں ہے، اب وہ کہیں اور شادی کرے گی۔ ہاں اگر وہ بھی ایسا احمق نکلا، جھگڑالو نکلا اور اس نے بھی طلاق دے دیا تو پھر اس کو اختیار ہے، چاہے دوبارہ اپنے اختیار ہے، چاہے اپنے شوہر کو۔ تو قرآن نے جتنا سخت مسئلہ رکھا ہے پورے تاریخ اسلام میں ہمارے یہاں کبھی یہ ہوا ہی نہیں، یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان اتنا احمق ہو کہ 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر دوبارہ وہ اس کو بدقسمتی سے شوہر بھی ایسا ملے وہ بھی طلاق دے، پھر دوبارہ وہ پلٹ کے اسی کے پاس آ کے شادی کر رہا ہے جس نے 3 مرتبہ طلاق دیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی حلالہ کا تصور اتنا سخت رکھا ہے، اور رکھا اس لیے تاکہ عورت کا احترام باقی رہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم مرد ہیں تو جتنی بار چاہیں گے طلاق دیں، نہیں، بس اس حد تک کمپرومائز ہو سکتا ہے، اس حد تک فیملی کو سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد نہیں۔ 2 بار غلطی کر چکے، بس اب تیسری بار کیا تو اب دوبارہ پھر نہیں پلٹ سکتی۔ کتنا منطقی حکم ہے قرآن ہے نا۔ اب اس کو آ کر کیا کیا ہمارے بعض برادر کہ نہیں ایک ہی بار کو طلاق طلاق طلاق، تینوں طلاق ہو گئے۔ قرآن الگ الگ کہہ رہا ہے، قرآن کی الگ الگ آیتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے طلاق و مرتان، پھر اس میں عدت ہے، پھر پلٹنا ہے، پھر رکنا ہے، پھر قرآن کہتا ہے روکے رکھو، 3 مہینے تک روکے رکھو۔ آیت قرآن کی بڑی سورہ طلاق میں آیت ہے، جانے نہ دو، نہ تم نکالو نہ وہ نکلے۔ اگر ایک ہی ساتھ طلاق 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 کہنے سے ہو گیا تو یہ قرآن کیوں کہتا ہے نہ نکلو نہ نکالو؟ اس کی وجہ یہ عزیزو کہ اگر دین کو رسول اللہ کے بعد اہل بیت سے دیا جاتا ہے تو دین کی اتنی توہین نہ ہوتی۔ سیدھی سی بنیادی مسئلہ اہل بیت سے دین لیا ہو، اہل بیت نے ہم کو یہ دین دیا۔ اب وہ لوگ بھی جائز نہیں سمجھتے، اہل سنت کے ہاں بھی یہ کام بہت بڑا گناہ ہے 3 مرتبہ طلاق دینا، لیکن کہتے ہیں طلاق دے دیا تو ہو گیا۔ گناہ تو ہے لیکن ہو گیا، گناہ ہے تو کیوں ہو گیا؟ اس طرح کے کچھ مسائل ہیں، ہم یہاں پہ کچھ طنز نہیں کرتے، لیکن جب قرآن کہہ رہے طلاق صرف یہی ہے کہ 2 بار ہو جائے، پلٹنا ہو جائے، پھر تیسرا طلاق ہے، تو اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کچھ۔ سیدھی سیدھی قرآن، یعنی قرآن کی سیدھی سیدھی بات یہ ہے۔ تو اصل بحث ہماری یہ تھی کہ اگر آپس میں لڑ جائیں تو لڑنے کے وقت میں حل کرے مسئلہ کو۔ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر 2 گروہ لڑ جائیں، 2 خاندان لڑ جائیں، 2 قوم لڑ جائیں، 2 ملک مسلمان لڑ جائیں، 2 انسان لڑ جائیں، تو پہلی کوشش یہ ہو کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ نہ حل کر رہے ہیں تو زبردستی حل کرو، زبردستی کرو۔ یہاں پر زبردستی کرنا اچھا ہے۔ عام مسائل میں اپنے بچوں پہ زبردستی بہت زیادہ نہیں کرو، دوسرے پہ زبردستی نہیں کرو، لیکن تفرقہ نہ رہے، لڑائی نہ رہے، جھگڑا نہ رہے، یہاں پر زبردستی کرنا جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ جنگ کی نوبت آئے تو جنگ بھی کر لو تاکہ مسئلہ حل ہو، تک امت کے درمیان بھی حالت باقی نہ رہے۔ ہاں، یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ مومنین ہو تم، اور ایمان کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے، باقی سارے رشتے چھوٹ جانے والے ہیں، باقی کسی رشتے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایمان کا رشتہ ہے جو معتبر، اور باقی رشتوں کا اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اب ماں اور بیٹے سے بڑھ کے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی کی تو میں نے بتا ہی دیا کہ طلاق ہو جاتا ہے، جو سب سے قریبی رشتہ ہے شوہر اور زوجہ کا رشتہ، یہ دنیا کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا نہیں، ماں بیٹے کا نہیں، ماں بیٹے کے قریبی نہیں ہے، ماں بیٹے کا زیادہ مقدس ہے، زیادہ محترم ہونا اور ہے، قریبی ہونا اور ہے۔ ماں اور بیٹے اس طرح سے نہیں ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے جس طرح شوہر و زوجہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو شوہر و زوجہ کا سب سے قریبی رشتہ ہے، اس کو بھی لوگ دور کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔
تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ قرآن اس کی وجہ بتا، اس کے بعد والی آیت ہے، کیونکہ یہ سب اس لیے ہے، اس لیے مومنوں کو جوڑ کے رکھنا ضروری، کیونکہ مومن ہیں، انما المومنون اخوہ، اور مومن جو ہے وہ ایک دوسرے سے سب سے قریبی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ میرے بھائی کا رشتہ، خون کا رشتہ یہ سب سے اچھا ہے، تو یہ اس وقت اچھا ہوتا کہ قابیل نے حابیل کو قتل نہ کیا ہوتا۔ لیکن پہلے ہی دو بھائیوں نے ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ بھائی کا رشتہ بہت ہی محترم ہے، لیکن یوسف کے 11 بھائیوں نے، یہ 10 بھائیوں، 11واں بھائی نہیں شامل تھا، 10 بھائیوں نے اپنے بھائی کو قتل نہ کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، بھائی کا رشتہ بہت اچھا ہے، اس کو بہت مضبوط بنا کے رہنا چاہیے، لیکن بھائی کے رشتے میں اتنی مضبوطی نہیں ہے۔ بھائی بہن سالوں سال تک بات نہیں کرتی، جدا ہو جاتی ہیں، دیکھنا نہیں صورت گوارا کرتی، ذرا سے جائیداد کے مسئلے میں، کسی اور مسئلے میں، کوئی شادی بیاہ کے مسئلے میں، تم نے میری بیٹی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا۔ ہاں، میں نے رشتہ دیا تھا، میری توہین کر دی، میری بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی، تو ٹھیک ہے تم میرے بھائی ہو، لیکن میری بیٹی کی توہین کی تو میں تمہارا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کروں گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ اتنی رشتہ ہے، اس کی اتنی قیمت ہے۔ ماں باپ بھی کبھی اپنے بچوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور یہ ہمارے کہنے پہ آپ نہیں مانیں، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ اکبر، وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن کی جس دن انسان اپنے بھائی بہن سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، جس سے قریب ہے اسے بھاگنا کیسا، جس کا رشتہ اسے بھاگ کیوں رہا ہے، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی شکل دکھانا گوارا نہیں کرے گا، جو کہ بے ایمانی کے نتیجے میں شکل ایسی بن گئی کہ دکھانا نہیں چاہتا۔ جس انسان میں ایمان اور عمل نہیں ہوگا، اس کی شکل یہیں کچھ اور بن رہی ہے، یہ جو ہمیں دکھ رہی ہے وہ اوریجنل شکل نہیں ہے، یہ خاک کی شکل ہے، خاک میں جا کے مل جائے گی۔ اور سب سے زیادہ ہم کو اپنی اسکن پہ ہوتا ہے کہ اسکن کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہے، کتنی ملائم ہے، کتنی گوری ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ اسکن ہی جو ہے سڑتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، 2 دن میں بالکل بیکار ہو جاتی ہے یہ اسکن، جس پہ بڑے سامان خرچ کیے تھے، بڑا کاسمیٹک کا میک اپ استعمال کیا تھا، وہ 2 دن میں سب ختم ہو جاتی ہے۔ باقی کیا رہتا ہے؟ باقی انسان کی روح رہتی ہے۔ انسان کی روح کی حقیقی شکل کیا ہے؟ انسان کی روح کی حقیقی شکل وہی ہے جو اس کا ایمان و عمل اس کو بنا رہا ہے، وہ بن رہی ہے، شکل دھیرے دھیرے بن رہی ہے، ہر وقت بنتی چلی جا رہی ہے۔ جو کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، جو عمل ہے، اسی سے ہماری حقیقی شکل بن رہی ہے۔ اب قیامت کے دن ممکن ہے کہ انسان ایسی شکل میں اٹھے، وہ تو عجیب و غریب شکل میں ہو، وہ تو جھگڑالو تھا، وہ تو مثلا کتوں کی شکل میں اٹھے، اور اس کا بھائی جو انسانوں کی شکل میں اٹھے، تو یہ اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ میرا بھائی مجھے دیکھنے نہ پائے، مجھے پہچاننے لگے، تو کتا بن گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اس کی پوری بحث لمبی بحث ہے، میں نے 2 دن کی ہے کہ 3-4 سال پہلے تجسم اعمال کی، بس یہ اعمال کیسے مجسم ہوتے ہیں، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کی حقیقی شکل یہ ہے ہی نہیں۔ قیامت میں دیکھیں گے بہت سیاہ تھے، گندے تھے، اچھی شکل نہیں تھی، اچھا چہرہ نہیں تھا، اور جب جنت میں داخل ہوئے دیکھا بلال بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو دیکھا، کہا میں تو ایسا نہیں تھا، کہا تم ایسے نہیں تھے، لیکن تمہارا ایمان ایسا تھا، تمہارا عمل ایسا تھا۔ اور اس کے برعکس بھی ہوگا، کوئی انسان بڑا حسین، بڑا خوبصورت، مس ورلڈ بنا ہوگا، مسٹر ورلڈ بنا ہوگا، اور وہاں اس کی عجیب حیوانی شکل ہوگی، کراہت ہوگی، مکروہ ہوگی یا ہوگا، جو اپنی شکل دکھانے کے لیے نہیں معلوم کیا کیا حربے اپناتی ہیں یا اپناتا ہے، عجیب شکل میں اٹھ کے آئے گا کہ ارے میں تو اتنی خوبصورت تھی، یہ میری شکل کیا بن گئی؟ کیا تمہاری وہ جسم خوبصورت تھا، تمہاری روح خوبصورت نہیں تھی، اور تمہیں جو نئی شکل ملی ہے وہ تمہاری روح کی بنیاد پہ ملی ہے، جسم کی بنیاد پہ شکل نہیں ملا کرتی۔ یہ سمجھ لے، اس بات کو یہ اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں جو بھی کرنا ہے کر لینے دو، جتنا بھی گناہ کرنا ہے کر لینے دو، کوئی بات نہیں، وہاں امام علی ہمارا انتظار کر رہا ہے، جنت میں بیٹھے ہیں، امام علی ایسے ہی فری ہیں کہ ہر ایک کا انتظار کر رہے ہیں، آؤ بیکار ہے امام علی۔ امام علی بیٹھے ہوئے ہمارے، وہ تو آگے ہماری شفاعت کر، رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، رسول اللہ شفاعت کریں گے،
امام علی شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، والدین شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، مسجد شفاعت کرے گی، یہ سب شفاعت کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے انسانی شکل میں آئیں تو۔ اگر انسان کی شکل ہوگی پھر کچھ کمی ہوگی تو شفاعت ہو جائے گی، لیکن جب انسان کی شکل ہی نہیں ہوگی، جب انسان اپنے ماں سے بھاگ رہا ہوگا، جب اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، جب بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، تو وہ کس کے پاس؟ رسول اللہ کے پاس جائے کہ میری شفاعت کرو؟ کس شکل سے جائے گی؟ اس شکل کی ہو تو جو رسول اللہ کے پاس جائے، یوں چلے جائیں گے، ہر ایک کو پاس مل جائے گا، جاؤ رسول اللہ بیٹھے ہیں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے۔ کیا مذاق بنا رکھا ہے دین کا۔ یہ سب اس لیے بنایا ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات کو بیکار کر دیا جائے، 250 سال ائمہ کی تعلیمات کو زیرو کر دیا جائے کہ نہیں شفاعت تو ہو جائے گی، ہمیں پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ 250 سال ائمہ نے پڑھایا کیا تھا؟ جب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ 250 سال کی محنت کیوں تھی؟ اتنی قربانیاں کیوں تھی؟ اتنی جانیں کیوں گئیں؟ اتنے مقدس لوگوں نے اپنے گھر گھر کی قربانی کیوں دی؟ اس لیے یہ تعلیمات ہمارے پاس آئیں تاکہ ان تعلیمات کے ذریعے سے ہماری شکلیں صحیح بنیں، جسم کی شکل نہیں، روح کی شکل۔ اللہ۔ اب اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا، وقت تمام ہو گیا، میں خالی آیت پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں ترجمہ کر کے، تو بس آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ دیکھو ایک قوم دوسری قوم کا مسخرہ نہ کرے، مسخرہ کرو گے تمہاری شکل خراب ہو جائے گی۔ معلوم کیا شکل ہوگی مسخرہ کرنے والے کی؟ پتہ ہے کیا شکل ہوگی؟ کون سا جانور سب سے زیادہ مسخرہ کرتا ہے؟ ہاں، بندر سے بہت پریشان ہے آپ لوگ، ہاں۔ تو ایک قوم دوسری قوم کا مسخرہ نہ کرے، ایک انسان دوسرے انسان کا مسخرہ نہ، ایک مومن دوسرے مومن کا مسخرہ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکل بندر جیسی بن جائے۔ بن چکی ہے پہلے، قرآن کہتا ہے، یہ تو روایت بھی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، تم حقیر بندر بن جاؤ۔ بنی اسرائیل دیکھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نبی کو مسخرہ کرتے تھے، ہر ایک کو مسخرہ کرتے تھے، نبی کو مسخرہ کرتے تھے، چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ تو مسخرہ کرنے والی قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ اور شہید ثانی نے لکھا ہے کہ پچھلے زمانوں میں قومیں 12 جانوروں کی شکل میں تبدیل ہوئی، جو ان کی حقیقی شکل تھی، 12 جانوروں کی شکل میں۔ اگر بھی ابھی پوری طرح یقین نہ آیا ہو تو جا کے منی کے میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ وہاں جب امام ضیاء العابدین صاحب سے پوچھا گیا کہ ما اکثر الحجیج، کتنے زیادہ حاجی آئے ہوئے، امام نے کیا باتیں کرتے ہو، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، کتنے کم حاجی ہیں، شور و گل کرنے والے کتنے زیادہ ہیں۔ تو پوچھنے والا حیرت میں پڑ گیا، منی کا میدان خیموں سے بھرا ہوا ہے، حاجیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ اب کیا فرما رہے ہیں؟ کہا دیکھنا ہے۔ امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی حقیقت کی نگاہیں کھل گئیں، اس نے دیکھا پورے منی کے میدان میں طرح طرح کے جانور بھرے پڑے ہیں، انہی جانوروں کے درمیان میں کچھ انسان بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون سے جانور تھے؟ جس انسان نے جس جیسا عمل کیا تھا اس کی حقیقی شکل وہ دکھنے لگی۔ اللہ بچائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو انسانی شکل میں لے جائے، انسانی شکل میں اٹھائے، انسانی شکل میں قبر میں ہو، انسانی شکل میں برزخ میں ہو، انسانی شکل میں حشر میں ہو۔ ہاں اس کے بعد کچھ کمی ہوگی تو ہاں پھر وہاں شفاعت ہے، وہاں امکان کچھ پایا جاتا ہے۔ انسانی شکل ایمان و عمل سے بنتی، معیار سے 2 چیزیں، انسانی شکل ایمان و عمل سے بنتی۔ ایمان و عمل عقل سے ہوتا ہے، بصیرت سے ہوتا ہے، معرفت سے ہوتا ہے۔ انسانی شکلوں کو ذبح کیا جا سکتا ہے، انسانی جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، انسانی جسم کو خون کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی روحوں کی بلندی کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دن میں سن 61 ہجری کے پاکیزہ ترین انسانوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن ان کے جسموں کو قتل کیا گیا، ان کی روح کو ختم نہیں کیا سکتا، ان کے کردار کو ختم نہیں کیا سکتا، ان کے ایمان کی بلندیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہی نہیں۔ وہ خواتین تھیں، وہ مشکل میں تھیں، مردوں کی شہادت ہو چکی تھی، صرف عورتیں رہ گئی تھیں، چاروں طرف نرغہ آدھا تھا، بے رحم لوگ تھے، ایسے بے رحم لوگ کہ جو 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہیں کھاتے، ایسے بے رحم لوگ جو 10 سال اور 13 سال کے بچوں اور نوجوانوں پر رحم نہیں کھاتے۔ ایسے بے رحموں کے درمیان میں چند بیویاں ہوں،
کیا گزر گئی ان پر۔ دیکھیں صرف مسئلہ یہ نہیں کہ خیمے جل گئے، صرف مسئلہ یہ نہیں کہ بھوک ہے، صرف مسئلہ یہ نہیں کہ پیاس ہے، صرف مسئلہ یہ نہیں کہ مقتل میں بکھرے ہوئے لاشیں ہیں، صرف مسئلہ یہ نہیں کہ اکبر کو کھو دیا، عباس کو کھو دیا، قاسم و محمد کو کھو دیا، حسین ابن علی کو کھو دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے درندوں کے درمیان میں چند بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے کہ کیا ظلم ہو جائے، کب کیا ہو جائے۔ کل میں نے آپ کے سامنے مسائل پڑھا کہ لاش حسین ابن علی کے ساتھ کیا ہوا، اور اس سے بھی دل نہیں بھرا۔ مشعلوں کو لیا اور مشعلیں لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کر تیزی سے گھوڑے دوڑانے لگے، گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے مشعلوں سے خیموں میں آگ لگانے لگے، ایک ایک خیمے کو آگ لگاتے رہے۔ جب کنارے کنارے کے خیمے جل گئے تو پھر دور دور سے مشعلوں کو پھینکنے لگے اندر کے خیموں کی طرف، ادھر خیمہ جل رہا ہے، ادھر خیمہ جل رہا ہے، ہر طرف سے خیمے جلتے رہے۔ اس درمیان میں چند بیویاں بیٹھی ہیں۔ پتہ ہے کبھی آگ لگی ہوئی دیکھی ہے؟ جب کہیں آگ جلتی ہے، کسی کا گھر جلتا ہے خدا نخواستہ، تو ہم مردوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی آگ بجھائیں، پانی لائیں، کوشش کریں، لیکن بیویاں گھبرا جاتی ہیں، عورتیں گھبرا جاتی ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، بھڑکتے ہوئے شعلے ان سے دیکھے نہیں جاتے، بچے گھبرا جاتے ہیں۔ اور اس کربلا کے میدان میں خیموں میں مرد کے نام پر ایک 23 سال کا جوان ہے جو بار بار گش کھا رہا ہے، اور صرف بیویاں ہیں، صرف بچے ہیں۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، خیمے سے نکل رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، بچے ماؤں کو ڈھونڈ رہے ہیں، جوان بیٹیاں پناہ لے رہی ہیں۔ اسی درمیان میں فاطمہ بنت الحسین، امام حسین کی عظیم بیٹی، رسول جناب زہرا کی شبیہ بیٹی فاطمہ بنت الحسین خود روایت بیان کرتی ہیں۔ ان کے بیٹے نے یہ روایت نقل کی، عبداللہ ابن حسن مصنع نے، کہ میری ماں نے یہ فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک ظالم میری طرف بڑھا، جب وہ میری طرف بڑھا تو ایک 11 سال کی جوان بچی جس کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے، 1-2 مہینہ پہلے شادی ہوئی ہے، اس پر کیا گزر جائے گی، کیا گزرے گی۔ جب دیکھا کہ کوئی میری طرف بڑھ رہا ہے تو نگاہیں دوڑائیں، کہاں جائیں؟ سب سے نزدیک جناب ام کلثوم نظر آئی تو دوڑ کر اپنی پھوپھی کے پاس جانا چاہا کہ پھوپھی کے پاس جا کے پناہ لوں، میری پھوپھی مجھے بچائے گی، لیکن اس ملعون نے پیچھے سے نیزہ مارا تو پیر الجھا۔ اب یہ مقتل میں نہیں لکھا کہ نیزہ لگا یا نہیں لگا، لیکن یہ معلوم ہے کہ بی بی زمین پہ گر گئی، پیر الجھنے سے یا نیزہ لگنے سے، اور آگے بڑھ کر اس ملعون نے چادر کھینچ لی، حسین ابن علی کی غیرتدار بیٹی کے سر سے چادر کھینچ لی۔ اسے ہم آپ نہیں سمجھ پائیں گے، ہماری آج کی بہنیں نہیں سمجھ پائیں گی، لیکن کوئی جا کے دیکھے کہ یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ علی کی پوتی ہے، یہ زہرا کی پوتی ہے۔ جب چادر کھینچی تو بیوی کہتی مجھے غش آ گیا۔ اب یہ نہیں بتایا کیوں غش آیا، نیزہ لگنے سے غش آیا یا زمین پہ گرنے سے غش آیا، یہ چادر کے چھننے کے اتنا زیادہ غم ہوا کہ بیوی کو غش آ گیا۔ لیکن اس فاول میں جب آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا کہ میرا سر میری پھوپھی اماں کے زانوں پر ہے، لیکن احساس یہ تھا کہ میری چادر چھن گئی تھی، لہذا فوراً سر پہ ہاتھ دیا اور جانے کے بعد دیکھا سر میں چادر موجود نہیں ہے، فقط مکنا ہے، چادر نہیں ہے، تو آواز دی اے پھوپھی اماں ہل لی من خرقۃ استر بہا راسی، اے پھوپھی اماں کیا کوئی کپڑے کا ایسا ٹکڑا مل جائے گا جس سے میں اپنے سر کو چھپا لوں؟ تو ام کلثوم نے آواز دی اے میری بیٹی ذرا اپنی پھوپھی کے سر کی طرف تو دیکھ، تیری پھوپھی کا سر بھی کھلا ہوا ہے، زینب کی بھی چادر چھنی ہے، ام کلثوم کی بھی چادر چھنی ہے۔ شام غریباں بیویاں انتظار کر رہی ہے کہ سورج نکلے گا اور علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہ ہوگی، نہ محرموں کی نگاہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگارا ہمیں تمام مومنین کو آپس میں ایمانی بھائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے درمیان میں جو اختلافات ہیں مومنین میں، اس میں اختلافات کو دور فرما، اگر اختلافات ہیں تو اس میں صلح و صفائی قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو لڑتے جھگڑتے ہیں ان کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ آپس میں مل کے زندگی گزاریں۔
پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما۔ عالم اسلام میں جو اختلافات ہیں، اسلامی ملکوں کے درمیان میں جو جنگ و لڑائی کا ماحول رہتا ہے، پروردگارہ ان سب شر سے، باطل کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما، مقدس سرزمینوں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اور آیت السستانی حفظ اللہ، ان مجاہدین کی، ان عظیم علماء کی، خاص کر رہبر انقلاب جو پورے لشکر اسلام کے سپہ سالار اس بوڑھے مجاہد کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے حقیقی ناصر و قرار۔